فرمایا آنے والے دنوں میں، غور سے سننا، آنے والے دنوں میں ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انشاءاللہ شام تک ہو جائے گا، مجلس کی دعا کے بعد ہو جائے گا. بس کیا ہے اللہ اکبر. جب شکست کے حالات آئے اور کافروں اور منافقوں نے ایمان والوں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کرنے کی کوشش کی، جو اس وقت کا میڈیا کر رہا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے منصوبے کا ایک اشارہ کیا، اور اشارہ یہ فرمایا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. آنے والے دنوں میں یہ رعب کسی اور قوم پر پڑے گا. میں آپ کے چہروں پہ، پیشانیوں پہ ایک سوال پڑھ رہا ہوں، کیسے پڑے گا؟ ذرا حضرت اس کی بھی وضاحت کر دیں، ہے نا؟ پکڑا رہے چور میرے، وہ گواہی موجود، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. اور صحابہ نے کسی نے سوال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول یہ رعب کب پڑے گا، کیسے پڑے گا. تب تک کے لیے ہم لوگ بریانی کھائیں. کیا ہو گیا؟ ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین ہی نہیں. کیا ہو گیا؟ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا پورا پروگرام کیلنڈر کے حساب سے تفصیل سے ہم کو بتا دیں. ہاں، کیا آج 2017 کا آخری دن ہے، 2018 میں یہ شروع ہوگا، 2019 میں یہ ہو جائے گا، بس ختم. 19 کے بعد چھٹی. یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کا. یہ ایمان والوں کا اللہ سے معاملہ کرنے کی یہ شریفانہ ادا نہیں. اللہ نے کہہ دیا کہ آنے والے دنوں میں ہم رعب ڈالیں گے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں امید پیدا کرنے کے لیے ڈالتے ہیں، ورنہ تو سچی بات یہ ہے اگر ہم کامل ایمان والوں کے معیار کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں تو شاید اللہ کی طرف سے ان یقین دہانیوں کی بھی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ نیچے اترتے ہیں، اپنی سطح اور مقام سے نیچے اترتے ہیں اور ہماری پست عقلوں کا خیال کر کے ہم سے بات کرتے ہیں. جب اللہ نے قرآن میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور قسم کھا کے فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ، اور آسمانوں کے رب کی قسم، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، اور جو جو تم سے وعدے کیے جا رہے ہیں وہ سب سچے پکے ہیں، وعدے سب موجود ہیں. تو ایک دیہاتی صحابی کو یہ آیت سن کر غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ وہ کون شخص ہے بدقسمت اور محروم جس کو یقین دلانے کے لیے میرے رب کو قسم کھانی پڑی. وہ ہے کون ہم میں سے شک کی مزاج کا انسان جس کے شک کو دور کرنے کے لیے میرے رب کو قسم کھانی پڑی. لیکن رب اپنے مقام رفیع اور بلند سے بار بار نزول فرما کر ہم بندوں کی پستی کا خیال کر کے ہم سے ہماری عقلی سطح کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ رب کی بڑائی کی نرالی شان ہے. چنانچہ فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اور یہ رعب اس لیے ہم ڈالیں گے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ایسی چیزوں کو ٹھہرا رکھا ہے جن کی کوئی صنعت اللہ نے نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیسی بری جگہ ہے ظلم کرنے والوں کے لیے. ان آیات کا سبق، سب سے پہلی بات اللہ نے ہم کو بتا دیا پچھلی تاریخ کا پورا خلاصہ کہ نبیوں کے ساتھ کتنے سچے ایمان والوں نے حالات کا، دشمنوں کا پابندی سے مقابلہ کیا، اور وہ نہ تو کمزور پڑے، نہ ہمت ہارے، نہ جھکے اور دبے. تو ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم کو نہ دبنا ہے، نہ ہارنا ہے، نہ جھکنا ہے، نہ کمزور پڑنا ہے، نہ ہمت ہارنا ہے. ہر کس ہمت نہیں ہارنا. اللہ ہمارے ہم پر ہمت کی بارش فرما، بھرپور ہمت اور قوت ارادی ہمیں نصیب فرما. ہمیں اس آیات سے یہ بھی سبق ملا کہ ہمیں سب سے زیادہ اس وقت لگنا چاہیے استغفار میں، اللہ سے معافی مانگنے میں. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. اللہ اس امت کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما. بلا شبہ یہ ان معافی کی سزا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کبھی کبھی ایسے کچھ اللہ کے بندوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، بیداری کے عالم میں بھی اور کبھی نیند کے عالم میں بھی، یا دونوں کے درمیانی کیفیت میں، جن کو اللہ تعالیٰ سے کچھ خاص قرب خصوصی حاصل ہے.
اور ان سے جب کوئی درخواست کرنے والا یہ درخواست کرتا ہے کہ آپ اللہ سے اتنے قریب ہیں، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ امت کی مدد کر دے، اللہ امت کی مدد کر دے، بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے، تو پلٹ کر ہمیشہ ایک ہی جواب ہر مرتبہ ملا ہے، اللہ سے کہتے بھی ہیں تو اللہ کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں کہ چاروں طرف گناہ ہو رہے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ چاروں طرف دن رات گناہ ہو رہے ہیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے اللہ سے کہلوانے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہو، تم امت میں گھوم پھر کہتے ہو، ہر جگہ یہ پیغام پہنچاؤ کہ معافی مانگو اور گناہ چھوڑو، معافی مانگو اور گناہ چھوڑو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ واللہ اصل مسئلہ ہی یہ ہے، اور اگر یہ امت واقعی اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر لے اور معافی مانگ لے تو وہ مدد جو 200 سال کے بعد آنے والی تھی وہ 2 گھنٹے کے بعد آ جائے گی۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ نہ جھکنا ہے، نہ دبنا ہے، نہ ڈرنا ہے، نہ ہمت ہارنی ہے، جد و جہد کو جاری رکھنا ہے، استغفار کو بڑھانا ہے، سنجیدگی کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنا، ایک ایک گناہ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ ایک ایک گناہ، ہر گناہ کا اثر پڑتا ہے اللہ کی مدد کو روکنے میں۔ اللہ کے بندو، تم اپنا ہی نقصان نہیں کر رہے، میرا بھی کر رہے ہو، میں صرف اپنا بھی نقصان نہیں کر رہا، تمہارا بھی کر رہا ہوں، اور یہاں سے لے کر بیت المقدس تک ہمارے گناہوں کی نحوست اللہ کی نصرت کو روک رہی۔ کتنے بڑے مجرم ہیں ہم لوگ۔ جب کئی مہینے لگ گئے تھے، ایک جنگ کے موقع پر صحابہ محاصرہ کیے پڑے تھے، ایک قلعے کو گھیر رکھا تھا اور کسی طرح پیش قدمی نہیں ہو پا رہی تھی، اور حضرت عمرو بن عاص نے جو امیر تھے، ذمہ دار تھے، انہوں نے امیر المومنین سیدنا عمر کو خط لکھ کر بھیجا کہ مزید فوج بھیجیے، مہینوں ہو گئے اور ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ سیدنا عمر نے پہل کوئی فوج بھیجنے کے بجائے ایک خط میں ایک صرف سطر لکھی، اور وہ یہ لکھی کہ تم سب اپنا اپنا جائزہ لو، اس لیے کہ اللہ کی نصرت معصیت ہی کی وجہ سے رکتی ہے۔ اگر اس وقت اللہ کی نصرت رکی ہوئی تھی ان جیالوں سے، ان اللہ کے لاڈلوں سے، بتاؤ کیا ہم اللہ کی نصرت کے مستحق ہیں؟ کیا حال ہے ہمارا، کیا حال ہے ہمارا۔ کثرت سے استغفار کرنا ہے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے، اور استقامت کے ساتھ دین اور شریعت کی حفاظت میں ڈٹا رہنا ہے، اور کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ آیات کا ایک حصہ اور میرے سامنے اس وقت آیا ہے جو میں نے شروع میں نہیں پڑھا تھا، میں صرف ترجمہ کروں گا، اللہ کرے آپ اس سے سمجھ جائیں کہ کیوں میں نے آیات کو اس وقت اپنے آپ کو اور آپ سب کو یاد دلا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا گیا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ جو لوگ حالات سے متاثر ہو کر کمزور ایمانی کی وجہ سے بھاگ کر کفر کی طرف جا رہے ہیں، اس وقت ہمارے معاشرے سے کتنے مرد اور عورتیں نکل رہے ہیں جو بھاگ کر کفر کی طرف جا رہے ہیں اور کافروں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً یہ لوگ اللہ کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچا پائیں گے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے
کہ آخرت میں ان کو ذرا بھی اجر نہ ملے. تو جو کچھ ان کے اندر تھا وہ باہر لایا جا رہا ہے تاکہ جب آخرت میں کافروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ والی جہنم میں ان نام نہاد ایمان والوں کو پھینکوں تو کسی کو اشکال نہ ہو کہ یہ تو مسلمان تھے، ان کو کیوں پھینکا جا رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم ہونے دے رہے ہیں، یہ جو بھاگ بھاگ کے کفر کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس لیے ہم ہونے دے رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو سخت سزا ملے گی. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا. جو لوگ ایمان کے بدلے کفر کو خرید رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، ڈیل، ایمان بیچ رہے ہیں، کفر کو خرید رہے ہیں، وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا پائیں گے. 2 بار ایک ہی جملہ بولا گیا، ایک ہی لفظ. پچھلی آیت میں بھی فرمایا گیا لن یضروا اللہ شیئا، یہاں بھی فرمایا گیا لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ جتنا خراب خون ہے نکل جائے تو اچھا ہے، یہ نکلے، یہ الگ ہو جائے، یہ بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ کا جو منصوبہ ہے یہ نکلے گا. اور یہ کیسے نکلے گا اگر ایسے حالات برپا نہ ہوں؟ جب تک ایسی آپریشن نہیں ہوں گے، آپریشن میں تکلیف تو ہوتی ہے لیکن خراب خون کے نکلنے اور ایسے پھوڑے پھنسیوں کی سرجری یہ تو ضروری ہوتی ہے بقیہ جسم کی صحت یابی کے لیے.